الله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آیات سورہ فرقان کی 19واں سپارہ سورہ فرقان. تلاوت کی گئیں 2 آیات، ترجمہ اور تفسیر اور وضاحت 9 آیات کی آج کے درس میں انشاءاللہ آ جائے گی. ماقبل میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ ایک عرصے تک حسب ضرورت حسب احوال چیدہ آیات، چیدہ مسائل، کبھی اس میں 1 ماہ، کبھی 2 ماہ، کبھی 3 ماہ لگ جاتے، پھر واپس اپنی ترتیب پر آتے اور پھر کوئی آمدہ مضمون رجب سے متعلق، محرم الحرام سے متعلق، ربیع الاول سے متعلق، شعبان سے متعلق، ذوالحجہ سے متعلق آ جاتا، پھر وہ تفصیلی مضمون چلتا، پھر ترتیب چھوٹ جاتی، پھر ان مضامین سے فارغ ہوتے، پھر توجہ اور خیال گزرتا کہ ترتیب پر آیا جائے کہ ترتیب سے قرآن حکیم کا ترجمہ. بس اسی کشمکش میں اور اسی تناظر میں اللہ کے فضل، انعام، کرم سے، اللہ کی طاقت سے دی ہوئی سننے، کہنے، پوچھنے، بتانے کی جو ہم میں سے ہر مسلمان کو اللہ ہی نے طاقت قوت دی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے 22 سال گزر گئے، لیکن ہم 11 سپاروں سے آگے نہیں جا سکے. تو آج کئی مہینے کے بعد گزشتہ 20-21 سال کی مشق اور ایکسرسائز یہی ہے کہ اب کیونکہ ربیع الاول کے مسائل چل رہے تھے اور ہم اس کی کوشش کرتے ہیں کہ جو مضمون جمعہ میں بیان کیا جائے، کیونکہ جمعہ کا مجمع علیحدہ ہوا کرتا ہے، ہفتے کے درس کا علیحدہ، اتوار کے درس کا علیحدہ، تو اسی مضمون کو تسلسل کے ساتھ اسی تناظر میں کچھ ہفتے کے روز عشاء کے درس میں بھی کہا بتایا جائے. لیکن بہرحال وہ اپنی ضرورت ہے اور مستقل اور مسلسل قرآن حکیم کا ترجمہ اور تفسیر یہ مستقل ہم میں سے ہر آدمی کی ضرورت ہے. تو اس لیے آج کئی مہینوں کے بعد پھر واپس اسی مشق پر واپس آئے ہیں اللہ کی توفیق سے. تو اسی تناظر میں آج سورہ فرقان 19واں سپارہ. تو قرآن حکیم کی اس وقت آیات تو 2 تلاوت کی گئیں، لیکن ترجمہ، تفسیر اور وضاحت اور تشریح 9 آیات یعنی 30 نمبر آیات تک عرض کی جائیں گی. مضمون شروع کرنے سے پہلے قرآن حکیم کا ترجمہ، تفسیر اور تفصیل اگر ذوق میں شامل ہو جائے تو پھر خوب مزہ آتا ہے، لیکن اگر ایک آدمی کا ذوق نہ ہو تو پھر یہ خشک مضمون سمجھا جاتا ہے. ایک آدمی کو کسی چیز کی لذت اور راحت اور ٹیسٹ اس کا سمجھ میں آ گیا. ہم جس شہر میں رہتے ہیں اس شہر کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ کوئی چیز معیاری ہو یا نہ ہو، اس سے بحث نہیں ہے. کوئی چیز معیاری ہو یا نہ ہو، یہ قطعاً ضروری نہیں ہے کہ جہاں بہت بڑی لائن لگی ہوئی ہے وہ بہت زیادہ معیاری اور ٹیسٹی چیز ہے، یہ ضروری نہیں. لائن لگی ہوئی صرف زبان کی چاٹ ہے کہ جی یہ چیز کہاں کھانی ہے، یہ چیز فلاں جگہ. بھئی یہاں وہ چیز پورے علاقے میں، محلے میں، شارع فیصل پر، شارع قائدین میں، قرب و جوار کے ہوٹلز میں، باربیکیوز پر کچھ نہیں کہا ہے تو، لیکن وہ خاموشی نہیں ہے، لیکن وہ ٹیسٹ اور ذائقہ نہیں ہے. تو ٹیسٹ کے لیے آدمی پیٹرول بھی، وقت بھی، پیسے بھی اور کام کاج کو آگے پیچھے بھی،
تو یہ ذوق اور ٹیسٹ کا مسئلہ ہے. تو قرآن حکیم کا ٹیسٹ اور ذوق کا ترجمہ تفسیر جب رمضان المبارک آتا ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے، اور آپ میں سے بہت سارے لوگ ماشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اس کا اہتمام کرتے ہیں. دن میں جب وہ فجر کے بعد رمضان المبارک میں سحری سے فجر کی نماز سے فارغ ہو کے قرآن پاک پڑھتے ہیں تو وہ ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں. 11 مہینے چاہے وہ ترجمے سے نہ پڑھے، لیکن وہ 1 مہینہ کیوں کہ رات کو تراویح میں جو سوا سپارہ ہے میں چاہتا ہوں اس کا ترجمہ پڑھ لوں تاکہ رات کو خوب مزہ آئے تراویح سننے میں کے ساتھ ساتھ. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سورہ یاسین آتی ہے تو اس کا عام طور سے ترجمہ لوگوں کو، سورہ ملک آتی ہے عام طور سے ترجمہ اس کا ہمیں آپ کو پڑھنے سے سننے سے کچھ مستحضر ہوتا ہے تو اس میں زیادہ مزہ آتا ہے. سورہ رحمان کا کہیں ترجمہ ہم نے پڑھا اور سورہ رحمان آئے تو پورے قرآن میں پیچھے سننے والا کبھی یوں نہیں کرتا، لیکن سورہ رحمان کا یہ کیا ہو رہا ہے، کہا جی سمجھ میں آ رہی ہے. تو جو چیز سمجھ میں آتی ہے تو وہاں آدمی ہمت کرتا ہے کہ پتہ چلے بھائی. ایک ضمناً ایک مسئلہ بھی بتاتا ہوں کیونکہ رمضان کا ذکر آیا تو رمضان میں حافظ صاحب کی سورہ یاسین میں غلطی آ گئی تو سامع تو ایک ہی تھا. اس دن حافظ صاحب کو پتہ چلا کہ 22 سامع ہیں پیچھے، اس لیے کہ سورہ یاسین یاد تھی، جس کو یاد تھی وہ وہاں سے بول رہا تھا. تو حافظ صاحب کی سورہ یاسین میں غلطی آ گئی تو بجائے اس کے کہ بھائی جو پیچھے سارا قرآن حکیم جو سننے کے لیے اور لقمہ دینے کے لیے غلطی بتانے کے لیے کھڑا ہے تو وہ تو بیچارہ معیار اور اصول کے مطابق کہ بھائی شاید حافظ صاحب اہتمام کر کے اگلی پچھلی آیات کا سہارا لے کر شاید قابو میں آ جائے. تو اس سے پہلے کہ لوگوں نے اوہو سورہ یاسین میں غلطی آ گئی، پہلی صف دوسری صف ایک آدمی دوسرا، تو اس دن پتہ چلا کہ 22 حفاظ ہیں. بھائی 22 حفاظ ہے کہ نہیں، 22 حفاظ تو سورہ یاسین کے تھے، بس سورہ یاسین گزر گئی پھر سناٹا چھا گیا. تو جب آدمی کو ترجمہ اور تفسیر سے مناسبت ہوتی ہے تو جی چاہتا ہے کہ بھئی کسی کو تو پتہ چلے کہ مجھے سورہ یاسین کا ترجمہ، پھر مزہ بھی آتا ہے. تو بھائی اس لیے اگر ٹیسٹ اور زبان کو لگ جائے یہ ذوق تو پھر تو مزہ آتا ہے، پھر تو وقت ضائع ہوتے نظر نہیں آتا. لیکن عام طور سے عمومی طور سے نہ تراجم کا اہتمام ہے اور نہ تفاسیر کا اہتمام التزام ہے. لیکن بہرحال مزہ آئے یا نہ آئے ضرورت ہے میری آپ کو. قرآن حکیم کی آخری آج کے مضمون سے متعلق جو 30ویں آیت ہے اس میں یہ مضمون آ جائے گا انشاءاللہ کہ تفسیر سے نہ پڑھنے کا نقصان کیا ہے. قرآن حکیم کو صرف تلاوت کرنے کے فوائد کیا ہیں اور ترجمے سے نہ پڑھنے کے نقصانات کیا ہیں، اور تفسیر کو نہ جاننا اس کے نقصانات کیا ہیں. تو اس لیے اتنی بات ضرور ہے کہ میں اور آپ کیونکہ ہم اہل علم نہیں ہیں تو اپنے علماء سے بڑوں سے پوچھیں گے کہ حضرت میں یہ قرآن حکیم کی آیت میں نے پڑھی، یہ رکوع پڑھا، یہ سپارہ پڑھا، ترجمہ یہ چیزیں مجھے پریشان کر رہی ہیں کہ یوں سمجھاؤں میں، آپ ٹھیک سمجھیں، کہ یوں سمجھا نہیں آپ صحیح نہیں سمجھے، صحیح یوں ہے، پوچھ لیں گے اپنے بڑوں سے. لیکن اس عجلت اور کلفت کی وجہ سے ترجمہ ہی چھوڑ دیا ساری امت نے تفسیر ہی چھوڑ دی. تو یہ خطرے کی بات ہے، یہ خطرے کی چیز. اسے سمجھنا چاہیے، توازن رکھنا چاہیے، اعتدال رکھنا چاہیے کہ بھئی صحیح پر آنا چاہیے. اگر کوئی غلط چیز پھیل گئی ہے کہ بھئی لوگوں کے پاس نماز کا وقت نہیں ہے اور یہ چیز پھیل گئی ہے، لوگ بہت مصروف ہیں، لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے اور یہ چیز پھیل گئی ہے، میرے پاس قرآن پاک تلاوت کا وقت نہیں ہے اور یہ چیز پھیل گئی ہے، تو پھیل جانے سے کوئی صحیح تھوڑی ہو جائے گی، غلط تو غلط ہے. اگر مصروفیات کی وجہ سے آدمی جماعت سے نماز نہیں پڑھتا تو اس کا کیا مقصد ہے کہ سب کی مصروفیات ہے نماز چھوڑنا جائز ہو جائے گا؟ نماز چھوڑنا تو گناہ ہے، مصروفیات ہوں یا مصروفیات نہ ہوں. تو اگر یہ چیز عام ہو گئی ہے، نہیں ترجمہ نہیں بھائی یہ علماء کا کام ہے، تو بھئی قرآن پاک علماء کے لیے تھوڑی اترا ہے، صرف علماء کے لیے تھوڑی اترا ہے. تو جیسے قرآن ساری امت کے لیے، ایسے ہی قرآن کے الفاظ ساری امت کے لیے، ایسے ہی قرآن پاک کی تفسیر ساری امت کے لیے، ایسے ہی قرآن پاک کا سمجھنا ساری امت کے لیے، ایسے ہی قرآن پاک کا سمجھ کے پہنچانا ساری امت کے لیے. اعتدال ضروری ہے، اعتدال سے ہٹ کر نقصانات تو ہوئے ہیں، ہو رہے ہیں، فوائد نہیں ہوں گے. آئیے مضمون کی طرف. قرآن حکیم کی آیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو 9 آیات تلاوت کی جائیں گی اور ترجمہ و تفسیر کے ساتھ، اس
ان 30 نمبر آیات تک 9 آیات میں 3 مضامین ہیں خلاصے کے اعتبار سے. سب سے پہلا مضمون غلط سوچ سے صحیح سوچ کی طرف لانا. 9 آیات کا خلاصہ 3 چیزیں. پہلی بات غلط سوچ سے صحیح سوچ کی طرف لانا. غلط سوچ سے صحیح سوچ کی طرف لانا. اور دوسرا مضمون یہ کہ مرنے کے بعد کے حالات اور احوال تو صرف خدا جانتا ہے، اس لیے اس نے بتا دیا کہ تمہاری حالتیں مرنے کے بعد مسلمان ہوں گے تو یہ جذبات ہوں گے، کافر ہوں گے تو یہ جذبات ہوں گے. تو اللہ کیونکہ رحیم ہے، رحم کی بنیاد پر اس نے بتا دیا کہ اگر اس کیفیت سے بچنا چاہتے ہو تو یہاں تیاری کرو. اگر اس کیفیت سے، اس ندامت سے، ذلت سے، پشیمانی سے، پریشانی سے بچنا چاہتے ہو تو پھر یوں کر لو، اور اگر پریشانی بھگت سکتے ہو، دیکھا جائے گا والا جذبہ آج بھی موجود ہے تو پھر ٹھیک ہے. تو دوسرا مضمون آج ان 9 آیات کا کہ جو مرنے کے بعد حالات، احوال، جذبات آدمی کے اندر پیدا ہوں گے ان کی اللہ نے وضاحت کر دی قرآن حکیم میں، اس لیے کہ اللہ کو کل معلوم ہے اور قرآن حکیم ہر کل کے لیے آیا ہے. ہر زمانے میں جس کی بھی کل آئے گی تو پہلے سے قرآن حکیم میں وہ مضامین موجود ہیں. جو بھی قوم آئے گی پڑھے گی، اوہ ہمارے لیے اترا کب ہے، ہم کب آئیں؟ کہ ہم جب بھی آئے ہیں یہ قرآن ہر کل کے لیے موجود ہے اور قیامت کی صبح تک کے لیے نظام اللہ نے اتارا. اور تیسرا اور آخری مضمون کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے شکایت بھی کی ہے اپنی امت کی اور سفارش بھی کی ہے. یہ 3 مضمون ہیں. پہلا مضمون کیا ہے بھائی؟ غلط سے صحیح رخ پر لانا. سوچ غلط ہو گئی ہے، کفار کی سوچ غلط تھی، مسلمانوں کی بھی غلط ہو گئی. کفار کے بول غلط تھے، مسلمانوں کی بول. کفار کے لباس غلط تھے، مسلمانوں کے بھی لباس. کفار کی سیاست غلط تھی، مسلمانوں کی بھی سیاست ویسی. ان کی معیشت قضا سیاست غلط تھی، مسلمانوں کی بھی رخ پہ آ گئی. تو غلط سوچ سے صحیح سوچ پر لانا، ان 9 آیات کا خلاصہ. اور دوسرا مضمون حالات، احوال، جذبات کیا ہوں گے خالق نے، عالم الغیب ذات نے بتا دیا کل یہ ہونے والا ہے تمہارے ساتھ. اگر تیاری کرنی ہے، بچنا ہے ذلت سے، تیاری کر لیں، اور اگر نہیں تو تمہاری مرضی، پھر نمٹ لیں گے. اور تیسری اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے شکایت بھی کی ہے امت کی، اللہ سے شکایت بھی کی ہے اور ساتھ ساتھ سفارش بھی کی ہے. اللہ کمزور ضعیف لوگ ہیں، اللہ میری دعا کی برکت سے تو ان کے مسئلے کو حل کر دے، لیکن ان کا یہ عمل ٹھیک نہیں ہے، میری امت کا یہ عمل ٹھیک نہیں. تو بھائی یہ 3 مضامین 9 آیات سے متعلق. اب ایک آیت کا ترجمہ کریں گے، گاہے بگاہے جہاں جہاں جیسی ضرورت ہوگی وہاں اس کی تشریح اور وضاحت کر دیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الذین لا یرجون لقاءنا، جن لوگوں نے اللہ کی ملاقات کو، اللہ سے ملنے کو، اللہ کے سامنے حاضر ہونے کو مذاق سمجھا، اب پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا. وقال الذین لا یرجون، انہیں امید ہی نہیں تھی کہ اللہ سے ملاقات ہوگی، اللہ پوچھے گا ہم سے، کہ کون سا اللہ، کون سی آخرت، کون سی جنت. وقال الذین لا یرجون لقاءنا، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ بھئی ہمیں امید نہیں ہے ایسا ہوگا. مسلمان کہتے ہیں اس لیے ہم سن لیتے ہیں، ورنہ ہمیں اگر ایسا ہے اور اللہ پاک سے ہماری ملاقات ہوگی تو ہمیں یقین دلانے کے لیے لولا انزل علینا الملائکہ، کوئی فرشتے اللہ بھیج دے، ہمیں یقین آ جائے گا اور آ کے بتا دے کہ تمہاری ملاقات ہوگی، محمد صحیح کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا کریں، اللہ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اگر اللہ ایسا کر دے، فرشتوں کو بھیج دے، وہ ہمیں آ کے بتا دیں. او نرا ربنا، یا ہم اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ لیں، اللہ فرشتوں کو بھی نہ بھیجے، ہم دیکھ لیں اور اللہ ہمیں خود بتا دے. ان 2 باتوں پر رب کہتا ہے لقد استکبروا فی انفسہم، وہ تو زمانے کے بدترین متکبر لوگ بن گئے. رب سے کوئی ایسی فرمائشیں کرتا ہے کہ اللہ یا تو خود آ جائے ہم دیکھ لیں اللہ کو، یا اللہ فرشتوں کو بھیج دے تاکہ ہم یقین کر لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح کہتے ہیں. لقد استکبروا فی انفسہم وعتوا عتوا کبیرا، یہ تو اپنی سرکشی میں سر چڑھ کر بولتے ہیں، انہیں احساس بھی نہیں ہے، غلطی پر ادراک بھی نہیں ہے، شرمندگی اور احساس نہیں ہے. وعتوا عتوا کبیرا، انہوں نے کہا ہمیں فرشتے دیکھنے ہیں، اللہ کو دیکھنا ہے. اول تو یقین سمجھ میں آتی نہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے حضور حاضر ہوں گے،
اگر اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو اللہ ابھی کیوں نہیں سامنے آ جاتا؟ اللہ ابھی کیوں نہیں سامنے؟ اور اللہ اپنے فرشتوں کو ابھی کیوں نہیں بھیج دیتا؟ یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا، اس روز جب یہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے، یوم یرون الملائکہ، اللہ نے کہا اچھا ان کی فرمائش پوری کرتے ہیں، فرمائش پوری ہوگی لیکن قیامت کے دن۔ دنیا میں اللہ جب چاہتا ہے کسی کو بغیر فرمائش پر، اللہ پاک پابند نہیں ہے اے اللہ مجھے فرشتے دکھا اور اللہ فرشتے نہ اللہ ویسے ہی کسی غیر مسلم کو دکھا دے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت غیر مسلموں کو بھی ہوتی ہے، وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، سارے مسلمانوں کو تھوڑی ہوتی ہے، بہت سارے غیر مسلم کبھی تم کیسے؟ کہا مجھے ایک ایسا چہرہ نظر آیا، میں کسی مسلمانوں کے ربانیین سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھئی وہ کون تھا، کیا کہہ رہے تھے، ایسے کہہ رہے تھے، تو کہا بھئی وہ تو آپ ہمارے نبی ہیں۔ کہا اچھا اگر نبی ہیں تو میں ان پر ایمان لاتا ہوں۔ تو بہت سارے دنیا میں مسلمان ہونے والے لوگ وہ غیر مسلم ہوتے ہیں، پہلے آپ علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے تو آپ علیہ السلام کی زیارت کو دیکھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو قیامت کے دن اللہ مسلمان غیر مسلم سب کو زیارت کروائے گا فرشتوں کی، سب اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھتے ہوں گے۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا، اس روز فرشتوں کو جب دیکھیں گے تو اس فرشتوں کا دیکھنا ان کے لیے کوئی خوشخبری کا پیغام نہیں ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے ہی تو ڈیمانڈ کی تھی دکھاؤ دکھاؤ دکھاؤ، ہمیں فرشتے دیکھ رہے ہیں، تو فرشتے اللہ سامنے کر دے۔ جب فرشتے سامنے آئیں گے تو کہا لا بشری یومئذ للمجرمین، ان مجرمین کے لیے کوئی خوشخبری یا کوئی اچھی علامت نہیں ہوگی کہ انہیں فرشتے نظر آ گئے، اور جیسے فرشتے نظر آئیں گے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ یہی فرشتے ہیں، ان کی ہیبت، ان کا وقار، ان کا جلال انسان کو مجبور کرے گا اوہ ہو یہی تو فرشتے ہیں۔ تو جب فرشتوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، یا ہم ان سے دور ہو جائیں یا یہ ہم سے دور ہو جائیں، یا درمیان میں کوئی ایسی دیوار لگ جائے کہ یہ ہمیں نہ دیکھے ہم ان کو نہ دیکھیں۔ کہ بھلے لوگوں تم انہی کا تو تقاضا کر رہے فرشتے دکھاؤ فرشتے دکھاؤ، اب نظر آ گئے تو ہونا یہ چاہیے آمنا وسلمنا وصدقنا، تم قبول کرو۔ تو کہتے ہیں وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، فرشتے کہتے ہیں وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، تو فرشتے بھی حاضر ہو جائیں گے وہاں، یہ بھاگنا چاہیں گے، آنکھ بچانا چاہیں گے، چہرہ گھمانا چاہیں گے، پیٹھ دینا چاہیں گے، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، ان کے عمل کی وجہ سے جو عمل بد ان کے تھے تو فرشتے ان کے پاس حاضر ہوں گے، اور پھر فَجْعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، پھر سارے اعمال جتنے انہوں نے کیے ہوں گے دنیا میں ہباء منصورا، اڑتی خاک بنا دیں گے اسے، اڑتی خاک، خاک خاک ہوتی ہے، قرآن نے کہا ہباء منصورا، اڑتی خاک، اڑتی خاک وہ خاک ہوتی ہے جس سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا جائے۔ اچھا بھائی پڑی خاک سے کیا فائدہ؟ پڑی خاک سے تیمم ہوتا ہے، پڑی خاک سے تیمم ہوتا ہے، اور اڑتی خاک سے تیمم بھی نہیں ہو سکتا۔ ہباء منصورا، ہم نے ان کے تمام اعمال کو، پہلے تو اللہ نے انہیں ہوا بنایا اور پھر ہوا بھی اڑتی خاک میں تبدیل کر دی، خاک بنا کر اڑتی خاک بنا دیا۔ اب وہ خاک قابو میں بھی نہیں ہے، وہ نظر تو آئے وہ ہمارے اعمال کہاں چلے گئے، ہوا بن گئے، خاک بن گئے، بھئی نظر تو آئے پتہ چلے، صرف بات سمجھانا مقصود، صرف بات سمجھانا مقصود۔ اللہ نہ کرے کوئی مسلمان جل کر راکھ ہو جائے تو آدمی تسلی کرتا ہے یہ میرے فلاں کی راکھ ہے، ہڈیاں، دانت، کوئی بڑی ہڈی رک گئی تو کبھی اسی کو دفن کرو کہ بھئی یہ فلاں کی یہی مجسمہ ہے، فلاں کا یہی حصہ ہے، یہی ڈیڈ باڈی ہے، تسلی تو ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے اعمال کو اتنی بھی تسلی نہیں ہونے دیں، ہوا منصورہ، ہوا میں خاک بنا کے اڑا دیں، وہ دیکھتے رہیں گے وہ اتنے اعمال ہمارے اتنے اعمال سے وہ کہاں گئے، کہ اب کہاں گئے یہ بھی نہیں معلوم، ہوا منصورہ، اس لیے کہ تم نے ہی تقاضا کیا تھا کہ فرشتوں کو دیکھنے، اللہ کے نظام کو سمجھنا ہے۔ اصحاب الجنت یومئذ، جن لوگوں کو بے وقوف سمجھ کے، کیا بیوقوف لوگ، نادان لوگ ہیں، کیا بنایا انہوں نے دنیا میں، کیا کیا انہوں نے دنیا میں، کیا سمیٹا انہوں نے دنیا میں، تو ہوشیار سمجھدار لوگ ایسے سیدھے سادے مسلمان ہو، کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھنے جا رہا ہوں، کیا کر رہے ہیں؟ قرآن پاک پڑھو، اور بھائی تمہیں کچھ اور کام بھی ہے، تو قرآن کہتا ہے اصحاب الجنت یومئذ، ایسے لوگ جن کو لوگ تانے دیتے ہوں گے کہ تم نے کچھ دنیا بنائی نہیں، تم نے کچھ کیا نہیں دنیا میں، اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، ان کا ٹھکانہ بھی عالی شان ہوگا
اور ان کے قیلولہ کرنے کی جگہ بھی، یعنی عارضی ٹھکانے بھی اور دائمی ٹھکانے دونوں بہترین ہوں گے۔ کیسا قرآن تعبیر کرتا ہے، قربان جائیے قربان جائیے۔ آدمی کے اپنے بس میں مرنا ہو نا تو بہت ساری تعبیرات قرآن حکیم میں ایسی ہے کہ آدمی خوشی سے مر جائے، بہت ساری تعبیرات۔ آدمی کے بس میں نہیں ہے مرنا، اپنی موت اپنے بس میں نہیں ہے۔ اس لیے مضمون سے جو چیز اخذ ہو رہی ہے وہ سمجھیے۔ ایک آدمی مستقل، ہمارے آپ کے NIC میں مستقل پتہ اور عارضی پتہ دونوں لکھے ہوتے ہیں، اور یہ طے ہے کہ عارضی پتے پر آدمی ساری قوتیں لگا رہا ہوتا ہے، اسے بہترین بناتا ہے، اس کو فرنش رکھتا ہے، اسے قیمتی بناتا ہے، AC بھی وہاں لگاتا ہے، اور جو جو ضروریات ہوتی ہیں سب عارضی پتے پر اپنا مال جھونک رہا ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمارے NIC پہ ایک عارضی پتہ ایک مستقل پتہ، تو آدمی وہی مستقل پتے پہ جہاں رہ رہے وہاں رہ رہے، اور ایک کوئی عارضی پتہ بھی ہوتا ہے۔ تو بھائی عارضی پتوں پر، عارضی ایڈریسز پر، عارضی مقامات پر 1 روپیہ نہیں لگاتا۔ میں نے رہنے نہیں ہے، میں تو یہاں رہتا ہوں، جہاں رہتا ہوں سارا خرچہ وہاں کرتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے یہ اتنے اچھے لوگ ہیں، انہوں نے اتنے تانے برداشت کیے ہیں، اتنی انگلیاں، اتنی چھچ برداشت کی ہے، اب پاگل ہے، تو یہ عقل نہیں ہے، تو یہ سمجھ نہیں ہے، یہ دنیا کمانے کے لیے اللہ نے دی ہے، تو انہوں نے اتنی برداشت کی ہوگی، اتنی برداشت کی ہوگی کہ اللہ فرماتا ہے اس برداشت پر میں ان کی عارضی بھی اتنی اچھی بناؤں گا کہ دنیا میں لوگوں کی دائمی ایسی نہیں ہوگی۔ قربان جائیے۔ اصحاب الجنت یومئذ، اصحاب الجنت یوم خیر مستقرا، ٹھکانہ بھی بہترین، واحسن مقیلا، اور جو قیلولہ کرنے کے، تھوڑی سی قیلولہ دوپہر میں آدھا گھنٹہ 20 منٹ 25 منٹ سنت کی نیت سے آدمی سو گیا تاکہ تہجد میں پھر کھڑا ہو جائے۔ تو جس آدمی کے پاس، اچھا جو آدمی دوپہر میں تھوڑی دیر آرام کرتا ہے وہ بہت مزین، مرصع، مضبوط، نرم، گداز بستر نہیں ہوتا۔ کہا ذرا سی کمر سیدھی کرو، بینچ پر لیٹ گیا، کہا ذرا سی بس کمر سیدھی کرتا ہوں 10 منٹ 15 منٹ کے لیے، کہیں بھی سستا لیا بیٹھ گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کے تو سستانے کی جگہ ایسی فرش ہوگی کہ دنیا میں لوگ ساری قوتیں لگا کر بھی ایسا مکان، ایسا مقام نہیں بنا سکیں گے۔ خیر مستقر و احسن مقیلا، صرف اس لیے کہ اللہ کہتا ہے میں نے ان اپنے مسلمان بندوں کو اس ذلت سے گزارا ہے، ان تکلیفوں سے گزارا ہے، اور جنہوں نے بہت بڑی دنیا بنا لی ہوگی وہ کہیں گے ہم نے سب کھڈے میں ڈال دیے۔ جب آخرت نظر آئے گی، جب دنیا میں ہوں گے تو سیدھے سادے نمازی کا بیوقوف آدمی ہے، اور جب آخرت میں دیکھیں گے اتنا ڈھیر تو پھر کہے وہ خو میں تو سارا گڑھے میں ڈال دیا، کیا کیا ہے میں نے، یہ مجھے سمجھ ہی نہیں تھی، میں کیا کرتا رہا دنیا میں۔ واحسن مقیلا، یوم تشقق السماء بالغمام، اللہ فرماتے ہیں ایک دن، اے لوگو ایک دن ایسا آنے والا ہے، اس کے سمجھ کا تعلق ایمان سے ہے، معلومات سے نہیں ہے، معلومات سے نہیں۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، اس دن اللہ آسمان کو اور بادلوں کو علیحدہ کر دے گا، اس لیے کہ آسمان کے نظام کو سمجھنے میں حائل آنے والی چیز بادل ہے۔ بھائی چاند کہاں ہے؟ کہا پتہ نہیں، بھائی نظر تو آ گیا نظر نہیں آ رہا، نظر تو آ گیا نظر نہیں آ رہا، کہا ہمیں نظر نہیں آ رہا، کسی کو نظر آ گیا، کہا اس لیے کہ جس نے دیکھا وہاں بادل نہیں تھے، ہم دیکھ رہے بادل ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں آسمان کو اور بادلوں کو علیحدہ کر، وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور فرشتے یکے بعد دیگرے بارش کی طرح، بارش دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ زمین پر اتارے۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، فرشتے لگاتار اترتے رہیں گے۔ اللہ کہتے ہیں تاکہ قیامت کے دن ہم ساری دنیا کے مسلمانوں کو، صحیح اور غلط کرنے والوں کو یوں علیحدہ کر کے دکھا دیں، دیکھو یہ آسمان اور یہ بادل، تم بادلوں کو آسمان سمجھ رہے تھے تو یہ بادل ہیں، یہ آسمان نہیں، آسمان یہ ہے۔ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ، اللہ فرماتے ہیں رحمان ہی کی بادشاہت ہے، دنیا میں بھی آخرت میں رحمان ہی کی بادشاہت ہے۔ جہاں بادشاہت کو ذکر کیا وہاں قہار اور جبار کو ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ جب بادشاہ قہار اور جبار ہوتا ہے تو ساری قوم پریشان ہو جاتی ہے، اور جب بادشاہ رحمان اور رحیم ہوتا ہے تو ساری رعایا خوش ہوتی ہے۔ کہ یہ بادشاہ ہونے کے باوجود متواضع ہے،
بادشاہ ہونے کے باوجود بات سنتا ہے، بادشاہ ہونے کے باوجود قبول کرتا ہے، بادشاہ ہونے کے باوجود ضروریات پوری کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں الملک یومئذ الحق للرحمن، کہ سچی بات تو یہ ہے اور سچی حکومت اور بادشاہت رحمان کے لیے۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور کفار کے لیے اس دن بہت مشکل دن ہوگا، انکار کرنے والا اتنا مشکل دن کہ اس کا کوئی حل تلاش کرنا ممکن نہیں ہے۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ اللہ فرماتے ہیں ایک دن ایسا آنے والا ہے، ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ آدمی اتنا پریشان ہوگا اپنے اعمال سے کہ اپنے ہاتھ کو جگہ جگہ سے جگہ جگہ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اپنے ہاتھ کو جگہ جگہ سے کاٹے گا، اپنے ہی ہاتھ پر اتنے زخم ہوں گے کہ لوگ سمجھے کہ بہت سارے لوگوں نے مل کر، بہت سارے جانوروں نے مل کر اسے کاٹا ہے۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، اسے وہ کہے گا کاش میں دین کی بات مان لیتا، اور آج لوگ میرے ہاتھ کو زخمی دیکھ کر خود فیصلہ کر رہے ہیں، یہ فیصلہ کرنے کے وقت اور یہ موقع ایسا نہ آتا کہ لوگ مجھے اس قدر اہانت اور تذلیل کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا یا وَيْلَتَا لَيْتَنِی، افسوس صد افسوس میرے لیے، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، قربان جائیے رب کیسی کیسی تعبیریں پیش کرتا ہے۔ یا ویلتا، افسوس صد افسوس، دنیا میں 99% گناہ، کمی کوتاہیاں آدمی ماحول، سوسائٹی اور دوستوں کی وجہ سے کرتا ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ، کاش مجھے سمجھ آ جاتی میں ایسے دوست نہ بناتا جو مجھے دین سے دور کر دیتے۔ حدیث مبارکہ میں آدمی اپنے دوست کے مذہب پہ ہوتا ہے، آدمی اپنے دوست کے مذہب پہ ہوتا ہے، آدمی اپنے دوست کے مذہب پہ ہوتا ہے۔ علماء فقہا فرماتے ہیں دوست کے مذہب پر ہونے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے اگر کسی کی بیٹی بہو بنانی ہو تو ماں کو دیکھ کر فیصلہ کر لو بیٹی بھی ایسی ہوگی، چاہے یوں ھذا فراق بینی و بینک، دونوں میں یوں فرق کیوں نہ ہو ماں اور بیٹی میں، لیکن بیٹی کے عادات اطوار وہی ہوں گے جو ماں کے۔ تو کہا دوست کو دیکھ کر فیصلہ کر لو کہ بھئی اس کا دوست بھی ایسا ہوگا، جیسا دوست ہے اصل وہ بھی ایسا ہوگا۔ یہ قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلان، کاش میں ایسے دوست نہ بناتا جو مجھے دین سے دور کرتے، احکامات سے دور کرتے۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، شیطان نے ہمیں ایسے ماحول میں دھکیل دیا کہ احکامات آنے سے پہلے، لقد اضلنی ہمیں گمراہ کر دیا، ہمیں احکامات آنے سے پہلے صحیح بات ہم تک پہنچتی، ہم اس پر غور کرتے صحیح کیا غلط کیا، اس سے پہلے شیطان نے ہمیں ایسے رخ پہ ڈال دیا، اب ہمیں صحیح اور غلط کی تمیز ختم ہوگی۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، یہاں تک کہ ہمارے پاس کوئی خیر کی بات پہنچتی۔ وکان الشیطان للانسان خذولا، اے میرے بندو یہ تو طے شدہ سی بات ہے کہ شیطان تمہیں دھوکہ دینے کے لیے ہے، شیطان تمہیں صحیح رخ پہ ڈالنے کے لیے نہیں۔ آج کے مضمون سے متعلق آخری آیت، جس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن حکیم کے ساتھ زیادتی اور قرآن حکیم کی حکم عدولی کرنے کی بنیاد پر اور حقوق کو پامال کرنے کی بنیاد پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے حالات احوال دیکھ کے اپنے رب سے شکایت بھی کی اور سفارش بھی، یہ وہ آیت ہے، شکایت بھی اور سفارش بھی۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب میں خود اس کا اقرار کرتا ہوں کہ میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا۔ اے میرے رب، یہ شکایت بھی ہے اور سفارش بھی ہے، اے اللہ میری قوم نے چھوڑ دیا ہے تو کہیں انہیں عذاب میں مبتلا نہ کر دینا۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ میری قوم نے قرآن حکیم کو چھوڑ دیا ہے، میں سفارش بھی کرتا ہوں کہ عذاب نہ نازل فرما، اور میں بتا بھی رہا ہوں کہ میرے سمجھانے کے بعد پھر بھی چھوڑ دیا۔ مضمون کا آخری حصہ، قرآن حکیم کیسے چھوڑ دیا ہے، قرآن حکیم کیسے علماء فقہا نے بتایا ہے تلاوت نہ کرنے والا قرآن حکیم چھوڑنے والا ہے، تلاوت نہ کرنے والا قرآن حکیم چھوڑنے والا ہے، ایک تلاوت کرنے والا ہے وہ بھی چھوڑنے والا ہے۔ کا اس لیے کہ وہ سمجھ کے نہیں پڑتا، کا اس لیے پہلے نے الفاظ چھوڑے تھے، دوسرے نے اپنی زبان میں ترجمہ چھوڑ دیا، یہ بھی تلاوت کرنے والا بھی چھوڑنے والا ہے،
نماز پڑھنے والا بھی نماز چھوڑنے والا ہے، ایمان لانے والا بھی کفر کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا میرا رب کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو ایمان لاؤ۔ ایمان والا ایمان کیسے لاؤ؟ کہا جس درجے کا ہم چاہتے ہیں ایمان لاؤ، اتنا تو ایمان نہیں لاتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، بھری مسجد میں ایک آدمی بھی اخلاص سے نماز پڑھنے والا نہیں ملا۔ اللہ کے نبی ایسا کیسے ممکن ہے؟ فرمایا رکوع ٹھیک کرتا ہے، سجدہ ٹھیک نہیں کرتا، تو نمازی نماز کی چوری کرنے والا ہے۔ فرمایا نماز بدترین چور وہ ہے جو نماز میں سے چوری کرے۔ اللہ کے نبی ایسے کیسے ممکن ہے؟ فرمایا چوری کون کرے گا؟ باہر والا اندر والا؟ فرمایا جو مال کے قریب ہوگا۔ کہا مال کے قریب کون ہے؟ کہا نمازی نماز کے قریب ہے، تو نمازی اپنی ہی نماز میں سے چوری کر رہا ہے، تو نمازی بھی ہے چور بھی ہے۔ تو کہا ایک آدمی الفاظ کا چور تھا، وہ تلاوت نہیں کرتا تھا، اس نے بھی قرآن چھوڑا۔ ایک معنی کا چور تھا، اس نے معنی چھوڑ دی، صرف تلاوت کرتا ہے، معنی نہیں پڑھتا۔ کہا مجھے ضرورت نہیں ہے ترجمہ، یہ مولویوں کا کام ہے۔ تو یہ چور ہے ترجمے کا، یہ قرآن کو چھوڑتا ہے ترجمے کے اعتبار سے، تلاوت بھی کرتا ہے، ترجمہ بھی پڑھتا ہے، لیکن جو قرآن کہتا ہے وہ مانتا نہیں ہے، عمل نہیں کرتا، یہ عمل کا چور ہے۔ یہ عمل چھوڑ دیا اس نے، پہلے نے الفاظ چھوڑے تھے، دوسرے نے ترجمہ چھوڑا، تیسرے نے عمل چھوڑ دیا۔ کہا اس کے بعد بھی؟ کہا اس کے بعد بھی چور ہو سکتا ہے۔ کہا کون؟ جو قرآن پڑھتا بھی ہے، ترجمہ بھی پڑھتا ہے، عمل بھی کرتا ہے، لیکن پہنچاتا نہیں ہے۔ کہا یہ پہنچانے کا چور ہے، یہ پہنچانا اس نے چھوڑ دیا۔ تو امت کا ہر ایک آدمی کسی نہ کسی درجے میں قرآن کا چھوڑنے والا ہے، قرآن کی روح سے۔ بہلول وقت کے بادشاہ، بہلول انتہائی سمجھدار سنجیدہ آدمی تھا اور آخرت پر نگاہ رکھنے والا تھا۔ وہ ہر عمل کو، ہر حرکت کو، ہر زاویے کو آخرت سے دیکھتا تھا، اور بادشاہ ہوا کرتے۔ تو بہلول سے بادشاہ وقت نے پوچھا، بہلول اگر میں ہوں غلام تو میری قیمت کیا ہوگی؟ اس لیے کہ بہلول غلام تھے۔ جب یہ سوال پوچھا اس وقت بہلول غلام تھے۔ کہا تم غلام ہو، اگر میں غلام ہوں اور تم بادشاہ ہو تو میری کیا قیمت لگاؤ گے؟ اس نے کہا جی 50 دراہیم۔ بادشاہ نے بہلول سے پوچھا، جو بہلول اس وقت سوال کے وقت غلام ہے، کہا تم ہو غلام، میں ہوں بادشاہ، اگر میں ہوں غلام اور تم ہو بادشاہ تو میری قیمت کیا لگاؤ گے؟ اس نے کہا جی 50 دراہیم۔ تو بہلول کو اس نے اوپر سے نیچے تک دیکھ کے کہا، اور بہت ٹیڑھی شکل بنا کے کہا، جو میں نے تہمت پہن رکھا ہے نا، دھوتی، وہ 50 درہم کی ہے، جو صرف میں نے تہمت پہن رکھا ہے۔ تو بہلول نے کہا اسی کی قیمت لگائی۔ کہا بھلے آدمی میری قیمت؟ کہا تیری تو قیمت ہی کوئی نہیں ہے، کہا تو اس قابل نہیں ہے تیری قیمت لگائی جائے، وہ تو تیرے جسم پر ایک کپڑا تھا، وَعْتَوْا عُتُوًّا کبیرہ، جب آدمی سرکش ہو جاتا ہے تو اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، اور وہ اپنی قیمت اپنے کپڑوں سے لگا رہا ہوتا ہے۔ یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر، ہمیں پہلے بھی عرض کیا تھا، آخری بات عرض کے بعد ختم کرتے ہیں، یوسف نے فرمایا کہ اللہ کی نگاہ سے بندہ کب گر جاتا ہے، اور جب گر جاتا ہے تو کیسے پتہ چلتا ہے؟ اللہ کی نگاہ سے بندہ گر جاتا ہے، یوسف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، حیات الصحابہ میں موجود ہے، کہا کب گر جاتا ہے، اور جب گر جاتا ہے، جب بھی گر جائے تو اس کی علامت کیا ہے؟ یوسف فرماتے ہیں کہ حیات الصحابہ میں بات مذکور ہے کہ جب چیزیں آدمی کی دسترس سے اتنی باہر نکل جائیں کہ ہر چیز خرید نہ سکے آدمی، جب چیزیں مہنگی ہو گئیں تو مہنگی چیزیں ہوتی ہی جب ہیں جب اللہ کی نگاہ سے بندے کی قیمت گر جاتی ہے۔ کہا چیزیں یہ دو پروڑے ہیں، چیزیں سستی ہیں، اس کا مقصد کہ اللہ کی نگاہ میں یہ قیمتی ہے، یہ دونوں ایک وقت میں قیمتی نہیں ہوں گے، یا بندہ قیمتی ہوگا یا چیزیں قیمتی ہوگی۔ اگر چیزیں قیمتی ہیں اور چیزیں بہت مہنگی ہیں، ہر آدمی کے ہر چیز دسترس سے باہر نکل گئی، تو اس کا مقصد اب اللہ کی نگاہ میں اس بندے کی 1% قیمت نہیں ہے۔ جب بندے کی قیمت ہوتی ہے تو چیزوں کی قیمت کم ہو جاتی ہے، جب بندے کی قیمت کم ہو جاتی ہے تو چیزوں کی قیمت زیادہ، اور یہ ہم سب کو معلوم ہے۔ آج ہر چیز ارزاں، آسان، ہر آدمی جو چاہے لے لے، جو جتنی لے لے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاکرم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
اللہم صلی علی محمد النبی الأمی